یادداشت اور حافظہ بڑھانے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا بیان ہوئی ہیں؟ کیا نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے سونا اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ اور اگر سلیبس میں نامناسب ویڈیو آ جائیں تو ایسی صورت میں کیا ان کا دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین یہ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا۔ اللہ بلند اور اعلیٰ امور کو پسند کرتا ہے اور پست اور گھٹیا کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر نامناسب ویڈیو سلیبس کا حصہ ہوں تو کیا انہیں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیے، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ کہ آج کے دور میں ماس کمیونیکیشن اور میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس رہبریت کی ذمہ داری نہ ہو اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ میں کوئی اور فرنٹ سنبھالوں تو میں اس فرنٹ کی ذمہ داری سنبھالنا اپنے لیے پسند کروں گا۔ اس سے آگے میں اس کی امپورٹنس کی بات نہیں کروں گا۔ اب آ جاتا ہے دوسرا مرحلہ، کسی ٹیکنالوجی کو صحیح اور غلط استعمال کرنا۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ فی نفس سے ہی غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں پر جو ہے وہ دین کسی چیز کے ابطال کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو سیکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ قرآن میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے کچھ غلط کام انجام دے رہے تھے، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نیگیٹو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو کا توڑ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توڑ کے لیے ان کو جادو کا سیکھنے کا مرحلہ بھی، یعنی پہلے جادو سیکھتے تھے پھر اس کا توڑ سیکھتے تھے، تو وہ ان کو اس وقت سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، یعنی جب آپ کو جادو آ گیا تو اب کہیں پر بھی اگر آپ کے نفس میں کمزوری ہوگی تو آپ اس کو بھی نیگیٹو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایمان کا کمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے مومن نوجوانوں کو اس فیلڈ میں اترنے کے لیے، اور جہاں کہیں پر بھی کوئی ایسی غیر شرعی چیز آ رہی ہو آپ اس سے صرف اپنا دھیان ہٹا کر بھی جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں کہ کہیں پر کوئی ایسی تصویریں یا کچھ ایسے امیجز یا کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو دیکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہے، تو آپ وہاں سے نظریں ہٹا لیں۔ اور اسی طرح سننے کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو کہ غیر مشروع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ اپنا دھیان اور اپنے توجہ کو وہاں سے ہٹا لیں اور اب دل میں ذکر الہی کو کریں تاکہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ لیکن چونکہ وہ ٹیکنیک اس سب باطل لوگوں کے ہاتھ میں، اس کو سیکھنا ضروری ہے، لہذا اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو سیکھا جائے اور پھر اس کو امام اور دین اور انسانیت کے راہ میں استعمال کیا جائے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک عظیم جہاد ہے اور اس کے اندر جہاد بالنفس بھی موجود ہے۔ اللہ سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرتے ہوئے اس جہاد کا آغاز کریں اور انشاءاللہ دنیا کے لیے، اہل بیت کے لیے، دین کے لیے ایک بہترین شخصیت بن کر اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو شخصیت بن کر سامنے آئے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ دیگر دوستوں اور مومنین کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں۔ جس طریقے سے آپ خود دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے دیگر دوستوں اور مومنین کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے سبیل احکام ٹیم پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کوئز کے ذریعے سے اور سبیل کمنٹ کے ذریعے سے جوانوں کے مسائل اور جوانوں کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ جناب میرا ایک سوال ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کی جو مدت ہے اس میں سونا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔
نماز صبح سے لے کر سورج نکلنے تک سونا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ روایات میں اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ صبح کے وقت سونا بین الطلوعین تنگی رزق کا سبب ہے، یعنی رزق کم ہوتا ہے، منحوسیت ہے اور چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت جاگنا یہ عمر میں برکت، رزق میں برکت اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، صحت اور تندرستی بھی ملتی ہے۔ اس وجہ سے بین الطلوعین نہیں سونا چاہیے، جب سورج نکل جائے اس کے بعد سو سکتے ہیں، مگر یہ سونا فقہا کے نزدیک مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اور اس مکروہ کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی منچاہی رقم سبیل میڈیا گروپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور ایت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ دونوں کا اجازہ ہم لوگوں کے پاس یعنی سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ خود بھی سپورٹ کریں، دیگر دوستوں کو بھی، دیگر مومنین کو بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنے کی دعوت دیں تاکہ خود آپ بھی اس سپورٹ کی وجہ سے ثواب میں مکمل طریقے سے شریک رہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال بہت ہی اہم سوال ہے، جوانوں کا ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں کہ جہاں پر انسان بہت آسانی سے چیزوں کو بھول رہا ہے۔ اس سلسلے سے سوال کیا گیا ہے کہ میموری اور یادداشت بڑھانے کے لیے اور حافظے کی قوت کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جواب دیجیے گا۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں تو دیکھیے ایسا ہے کہ میڈیکل اعتبار سے بھی ہے اور سائیکلوجیکل اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ ائمہ اطہار کی روایات اور اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے سوال کیا گیا ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حافظہ اسی وقت قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، میموری اسی وقت اسٹرانگ ہوگی جب ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو آن دا ٹائم انجام دیں۔ مثلا نماز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتے سب ہیں، لیکن آن دا ٹائم اول وقت نماز کا اس میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اور معصوم اماموں سے، ائمہ اطہار سے دعائیں معصور ہیں، بیان کی ہیں ان لوگوں نے، اگر انسان ان دعاؤں کو پڑھے تو یہ بھی انسان کے حافظے اور میموری کو اسٹرانگ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تعلیم فرمائی تھی۔ ڈسکرپشن میں یہ دعا انشاءاللہ موجود رہے گی، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ دعائیں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اسپریچول اعتبار سے جو بھی شرعی ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم انہیں انجام دیں۔ نماز صبح کے بعد ایک ذکر ہے، اس کو میں نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے دیکھا تھا، یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیئا علمہ ولا یعودہ۔ نماز صبح کے بعد اس کو بغیر اس کے کہ کسی سے گفتگو کرے، بات کرے، آدمی ادھر ادھر کچھ کرے، نماز صبح کے بعد فوراً اس کی تلاوت کرے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نسیان اور فراموشی میں مبتلا کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ معصیت اور گناہ ہے، یعنی گناہ کے کاموں سے، گناہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر محفوظ رکھیں گے تو یقینی طور کے اوپر میموری اسٹرانگ ہوگی اور مدد کرے گی تاکہ انسان کا حافظہ اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو۔ اس کے علاوہ ذہن کو اپنے زیادہ مشغول نہ رکھیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان فالتو کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانے پینے کی ڈائٹ کا بہت رول ہے۔ مسواک جسے برش کرنا کہتے ہیں، برش کرنا بے انتہا تاکید کی گئی ہے، برش کرنے سے انسان کا حافظہ، اس کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صفائی ستھرائی کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ ڈائٹ، کھانا پینا، صحیح کھانا پینا، اچھی چیز کھانا پینا، خود زیادہ تلا بھنا چکنا، یہ ساری چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں انسان کو۔ مویز کے بارے میں، مویز ایک طرح کا انگور ہوتا ہے، ڈرائی انگور، سوکھا، جس کے اندر بیج ہوتا ہے۔ مویز کے بارے میں ہے، یہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے یہ کہ صبح میں نہار منہ 21 دانے مویز کے کھائے انسان۔ لیکن یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے یا بیان کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں 110% نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک انسان جس کا حافظہ کمزور ہے وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، جن چیزوں کو کھانے کے لیے کہا گیا ہے، زعفران ہے، کندر ایک طرح کی گوند ہوتی ہے، ان چیزوں کو کھا رہا ہے، مویز کھا رہا ہے، اس کے بعد سے وہ توقع رکھے کہ اس کی میموری جو ہے وہ 100% ہو جائے یا
100% 130-40% ہو جائے، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ کبھی کبھی جینیٹک پرابلم بھی ہوتی ہے. لہذا بچپنے سے ان چیزوں کے لیے ماں باپ کو اپنی اولادوں کے لیے ان پر توجہ کرنی چاہیے، تاکہ ایک ایسا ماحول ان کے لیے کریٹ کریں جس میں بچے صحیح سوچے، صحیح سمجھے اور صحیح طریقے سے عمل کریں. خود تکرار کسی چیز کا ریپیٹیشن یہ حافظے کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو باتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر وائف اپنے مخصوص دنوں میں ہے تو شوہر اس کے قریب